مولوی دی ہمیشہ مخالفت ہوندی ہے، لیڈر دی ہمیشہ مخالفت ہوندی ہے، کس دی؟ اور جڑا حق دی گل کرے. جڑا مولوی ہے لبرل تے منافق لیڈر ہے وہ ہر کسی نال سیٹ ہے. ایک بزرگ سن نا، انہوں نے جا کے جنازہ پڑھایا تے وہ لوگ بات مشورے، حضرت صاحب اے بڑا بندہ ٹھیک سی، بڑا بندہ چنگا سی. آپ نے فرمایا کیویں چنگا سی؟ وہ جی نے کسی نال نہیں بگاڑی سی اج تک، ہر بندہ اندے نال ٹھیک سی، بڑا خوش اخلاق بندہ سی. بزرگاں فرمایا وہ خدا دے بندے وہ پہلے دستے کم از کم میں منافق دا میں جنازے نہ پڑھاندا، اے بندہ منافق ہو کے مرے. یہ اصل میں مسلمانوں کا ٹیسٹ تھا کہ مسلمان کتنے اسلام کے ساتھ مخلص ہیں اور کون کون سے بیچ میں منافق ہے، کون کون سے صحابہ ہیں. یہ اصل میں چھانٹی تھی مسلمانوں میں، صحابہ کرام میں اور منافقوں میں. یہ جو مہاجر صحابہ کرام تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ٹیسٹ لیا تھا مکہ کو فتح فرما کے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فتح مکہ کی بات کی تو جہاد ضروری تھا مکہ کو فتح فرمانے کے لیے. اصل میں اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ جو مہاجر صحابہ ہیں کیا وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے. اس لیے جو لوگ مکہ کو فتح فرمانے جا رہے تھے صحابہ کرام، تو ظاہر سی بات ہے آگے کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، وہی مکہ چھوڑ کے آئے تھے اور اسی کو فتح کرنے جا رہے ہیں. تو مکہ فتح کرنے میں صحابہ کرام پاس ہوئے الحمدللہ، اور ان کے ایمان مخلص تھے، خالص صحابہ کرام تھے. اس کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام آئے مدینہ طیبہ میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر منافقوں کا ٹیسٹ دیا. یہ منافق صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں کہ اندر بھی کوئی شے ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تبوک کے اوپر اور اس غزوے کو فرض فرما دیا اور فرمایا کہ حبیب انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ہر حالت میں نکلنا ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے چندے کا اعلان فرمایا. اصل میں ہوا یوں تھا کہ جب حضور نے فرمایا نا بھی غزوے تے جانا ہے تو سارے اپنی تیاری پھڑو بھائی. تو کچھ لوگ نا بڑے سست نظر آ رہے تھے کہ یار یہ جانے کا ٹائم تو اتنی سخت گرمی ہے، پھل بھی پکنے والے ہیں، کھانے کے لیے کوئی شے بھی نہیں ہے. تو کچھ صحابہ کرام بھی تھوڑے سستی کا شکار نظر آ رہے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آیا مبارکہ نازل فرمایا کہ نکلنا ہے بھائی، بہانہ کوئی نہیں کسی کا چلے گا. تو پھر سارے صحابہ کرام نے جناب وہ بھی اللہ تو حکم آگا چلو بھی. تو سارے صحابہ کرام نے تیاری پکڑی اور چندہ وغیرہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا. اچھا چندے کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. فرمایا کہ حبیب ان سے مال لیں، یعنی چندے کا اعلان فرمائیں اور ان کو پاک فرمائیں صدقے کی صورت میں، وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، یعنی چندہ لے کے ان کے لیے دعا فرمائیں. ان صلاتک سکن لہم. فرمایا حبیب یہ جو آپ کی دعا ہے نا یہ صحابہ کرام کو سکون عطا فرمائے گی، صحابہ کرام کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی. وہ جی حضور دی دعا ہو جی، پھر تو سبحان اللہ جی. واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. علم یعلموا، چونکہ جو منافق ہے نا منافق ایک تو جہاد سے منہ موڑے گا اور دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا منافق، کیونکہ اس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے نا. جس بندے کو آخرت پہ یقین ہے نا اللہ کی بارگاہ میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہ میری آخرت کی انویسٹمنٹ ہے، میں جاؤں گا تو آخرت میں مجھے ملے گا. منافق تو سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں بس دنیا ہے. تو منافق ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں خرچے گا نہیں، کنڈی کترائے گا جہاد سے بھی اور خرچ کرنے سے بھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم یعلموا ان اللہ هو یقبل توبۃ. فرمایا کہ کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمانے والا ہے عن عبادہ، اپنے بندوں کی، ویأخذ الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقے بھی قبول فرماتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ بخش قبول فرمانے والا اور مہربان ہے. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام کو اشارہ دیا کہ صحابہ تم یہ جو مال غزوے کے لیے جمع کروا رہے ہو نا یہ ضائع نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان بخشنے والا ہے. اس میں منافقوں کا ٹیسٹ تھا اس غزوے میں. تو آپ اندازہ کریں میں جب تیاری کر رہا تھا اس درس کی تو میں سوچ رہا تھا کہ یار اگر آج ہمارا ٹیسٹ ہو بھی کون مسلمان ہے اور کون جو ہے وہ اللہ رسول کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. میں کہ ساڑھے کول تو جناب 1000 دے وچوں 999 فیل ہونے نے، آ جا کے ایک ہی لبنا ہے مسلمان. وہ بلکہ ایک مولوی صاحب میں درس دے رہے سی نا جب بیٹھے آپ ایک بندہ نا چھرا لے کے اندر آ گیا، جٹ جا بندہ سی. انہیں کیا ہوئے تواڈے جو مسلمان کیڑا ہوئے، سارے چپ، چھرا ہوں ہاتھے سی. وہ آ جا کے نا ایک بندے نو غیرت آئی کونے چ بیٹھا سی. انہیں کہا ہاں بھائی میں مسلمان ہاں کی کرنا ہے، کہنا باہر آ ذرا.
اچھا وہ بندہ باہر گیا تو باہر جدوں لے گیا نے وہ نامراد ہے سی کوئی جٹ انہیں کوئی بکرا ذبح کروانا سی کہنا سر ذرا بکرے نو ذبح تو کر دیو بندہ کہنا خبیث تے پوچھیا اے گل تو مسجد کر دینی سی سارے ڈر گئے نے کہنا حضور ہے مہربانی کرو بکرا ذبح کروا کے نا چھرا 8-10 بکرے آئے سی ایک بکرا ذبح کروایا تو وہ چھرا خون والا ہو گیا تو انہوں کہنا ٹھیک ہے جا تو ہن میں باقی نوں کسی ہور کول برکت والے ہاتھ رہنے نمازیاں دے تو میں باقی حصے کسی ہور کول ذبح کرا لاں گا وہ جڑا بندہ سی نا وہ پھر گھر ٹر گیا کہ چلو یار باقی کر لین گے میں گھر جا رہا وہ خون والا چھرا رہ کے پھر جٹ مسجد ہور کیڑا مسلمان ہے بھئی سارے ٹھوس اچھا کسی نمازی نے نا کھچ ماری کہنے جی اے مولوی صاحب مسلمان نے جی اے مولوی صاحب مسلمان نے تے مولوی صاحب غصے جا گئے مولوی صاحب کہنا کمینے آ مینوں تو پہلا کلمہ ہی کوئی نہیں آتا تو مینوں مسلمان کہندا ہے اللہ 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 یاز اللہ تو یہ صورت حال ہے آج کے مسلمان کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان اے 4 عناصر ہون کے پھر جا کے مسلمان بڑھے گا اے کشمیری کوٹ رہا سی نا ہندوستان والے نوں کسی ہندو اندر ہاتھ آ گیا کشمیری تے کشمیری نوں کوٹ رہا سی چنگا دبا کے وہ جڑا ہندو سی نا وہ ڈر گیا مرن لگا سی ہندو کہندا اوے میں مسلمان ہونا مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر وہ جڑا کشمیری سی نا وہ رک گیا بھی کی کہہ رہا رک گیا تو تھوڑی دیر بعد نا وہ پھر کٹن لگ گیا وہ کشمیری نے اینا کٹیا کہ ہندو جڑا سی مر گیا اچھا وہ جڑے نال کھڑے سن نا کشمیری وہ جدوں بندہ انہیں مارتا کشمیری نے ہندو مارتا وہ کشمیر اٹھ کے آ گیا وہ کسی کشمیری نے کہا وہ ظالمہ وہ تو کلمہ پڑھنے نو تیار سی تو مسلمان ہونے تو تیار سی تو کلمہ پڑھا دینا انہوں تو مار ہی دیتا ہے تو کشمیری نے پتہ کی گل کی انہیں کہا خدا دے بندہ مینوں خود آؤندا تا میں انہوں پڑھاندا مینوں خود کوئی نہیں آندا سی انہوں میں کی پڑھاندا مینوں کی پتہ کلمہ کی بلاوے سمجھ رہے ہو نا اج اے مسلمان دی صورت حال ہے اللہ 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 حضرت صاحب صحابہ کرام دے بھی ٹیسٹ ہوئے نے فتح مکہ دی صورت کہ کوئی پیچھے تو نہیں رہندا غزوہ تبوک دی صورت اور منافق پیچھے رہ گئے سن سمجھ رہے ہو نا جدوں پیچھے رہ گئے سن نا منافق تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب اے جڑے لوگ نے نا اسی انہاں نوں عذاب بھی دواں گے اور آخرت جہنم وچ سٹاں گے اج بھی مسلمان دا ٹیسٹ ہونا چاہیے ہمیں تو بڑے مشورے مل رہے ہیں جی قبر میں سکون ہے قبر میں سکون ہے تو خود 300 کنال دا بنی گالا بنا کے بیٹھے حضرت صاحب اور کل کی خبر ہے جناب وہ ان کی جو سسٹر ہے ان کے اکاؤنٹ میں 60 ارب روپے کی کرپشن ہوئی پڑی ہے ہاں جی اور یہ مولوی سیاست حضرت صاحب جب عمر بن خطاب سے پوچھا جا سکتا ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کہ جناب تسی نواں سوٹ کتوں سوا کے آئے ہو پیسے تھوڑے کول کتوں آئے نے جب عمر بن خطاب سے پوچھا جا سکتا ہے تو آج کے حکمرانوں سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا اور پھر یہ کہ اسلامی ملک ہے حضرت صاحب اسلامی ملک ہے یہ عمر بن خطاب کا اصول ہے کہ جو بھی حکمران بنے گا اس سے سوال کیا جائے گا کہ اے تیرے کول گڈی کتوں آئی ہے اے تیرے کول نواں سوٹ کتوں آیا ہے مجھے دکھ اس بات کا اور مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ سعودی عرب میں ہندوستان میں باہر ملک میں یہ ہمارے جو میاں برادران ہیں ان کی بڑی بڑی کمپنیاں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں اور بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں اور ظلم اس بات کا یہ ہے اتنے ایک بھی مسلمان نہیں جڑا کام کر رہا ہوگا سارے سکھتے ہندو لوگ نے جڑے پیسے کما رہے ہیں اتوں فیکٹریاں وچوں اور خبیثوں کم از کم یہ فیکٹری پاکستان میں تو بناؤ مزدور کو کم از کم فائدہ تو ملے مزدور بیچارہ دیہاڑی کر کے کوئی 4 پیسے تو کما لے کوئی نہیں جناب آپ جائیں بٹھے چوک کے اوپر قسم خدا کے میں نے دیکھا بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دیہاڑی کی خاطر ساری دیہاڑی گزر جاتی ہے ان کو کام نہیں ملتا اور گھر کے اندر 3 4 بچیاں جوان بیٹھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے نوالے کی طرف دیکھ رہے ہیں یہاں پہ غریب کے پاس کام نہیں اور یہاں سے سارے پیسے اٹھا کے اور باہر جا کے بنا کے بیٹھ گئی ہیں اور باہر بھی فیکٹریوں میں کافر ہی کام کر رہے ہیں ایک بھی مسلمان کام نہیں کر رہا اور ہمارے پاکستان میں تو ماشاءاللہ جی کیا وہ جی سکیمیں مر رہی ہے سکیمیں کیسے بن رہی ہیں امیر بندہ بیٹھ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پلاٹ خرید رہے ہیں امیر ہی جڑا نا خرید رہا ہے بیچ رہا ہے پیسے آپس سے ونڈ کے بیٹھے نے تو غریب انسان بیچارہ بھوکا مر رہا ہے اور خبیث کے بچوں کو فیکٹریاں بناؤ کوئی تجارت کرو بلکہ پاکستان میں اور کسی غریب کو نوکری کرنے کا موقع تو ملے اور آ جا کے پھر رہندی کسر ڈی ایچ نے کاٹ دیتی نپو بھی نپو زمین نپو فصل بھی ختم کرو ہر چیز ختم کرو جی اور ساری زمین ڈی ایچ بڑھائی جانے ہیں فصل کا نام و نشان ہی نہیں ہے گندم جناب ہوں 3000 سے 3500 تک پہنچ گئی ہے سمجھ رہے ہو نا اے ساڑھے حضرت صاحب ساڑھے پاکستان میں جڑا ظلم ہو رہا ہے نا وہ ساری قوم ستی پئی ہے ایس قوم نے جس دن بھی اکھ کھولی انہوں لگ پتا جانا ہے کہ یار ساڑھے نال کی ہو رہا ہے اس دن ہی ملک ٹھیک ہو جانا ساڑھا تو اے جڑا نا اللہ تعالیٰ نے منافقہ کا ٹیسٹ فرمایا اس میں کڈے کو مسلمان ہیں
اللہ اللہ۔ رسول پاک علیہ السلام گئے جی ملک شام کی طرف، ہاں تبوک کی طرف، 30,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ، 30,000 کا لشکر، اور ان کے اندر نہ چاند ایک صاحب منافق لوگ بھی تھے حضور کے اس لشکر میں، 30,000 کے لشکر میں۔ آپ اندازہ کریں سامنے ہرقل کھڑا ہوا تھا، اس کے پاس 1.5 لاکھ کی فوج تھی، اور حضور کے پاس 30 لاکھ کی فوج تھی۔ جب نبی پاک علیہ السلام پہنچے نا تبوک کے موقع پہ، اور غزوہ کو اس کو ہرقل کو چیلنج دیا حضور علیہ السلام نے، فرمایا آ جا بھی اسی تیرے کوڑ آئے ہیں اور ہم لوگ دشمن کو اس کے گھر میں گھس کے ماریں گے۔ حضور علیہ السلام نے بلایا، آ جا بھی اسی تیرے اشارے چاہ کے بیٹھے ہیں، تیرے کو فوج بھی 1.5 لاکھ دے تے ساڑھے کو لے آئے 30,000، آ جا اگر تیرے کوئی دم خم آئے تھے۔ ہرقل نے پتہ کروایا بھی جڑی مسلمانوں کی جڑی جماعت آئی ہے، پہلے بھی ایک جماعت گئی سی نا لڑنے واسطے تبوک والے ملک شام والے پاسے، اتوں پھر صحابہ کرام کو کافی نقصان ہویا تو صحابہ کرام پیچھے ہٹ کے آ گئے کیونکہ ہرقل دی فوج ہی بڑی سی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام ہے دوجی مرتبہ حضور خود گئے سن، اپنا 30,000 دا لشکر لے گئے، لیکن ہرقل کول تو وہی 1.5 لاکھ دی فوج سی۔ او پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج بھی دے کوئی دم خم ہے تو آ جا، پھر اسی اس نبی نو منن والے ہاں، سمجھ رہے ہو نا، ساڑھے اے نبی نے حضور دی تسی بہادری دا انداز چا کر سکتے ہو، کیڑے نبی پاک علیہ السلام بہادر نے، دشمن دے گھر جا کے صحابہ کرام دی تعداد ہی تھوڑی ہے، اگے لکھاں دی تعداد ہے، حضور علیہ السلام فرماندے نے کہ آ جا بھی اگر تیرے دم خم ہے تا، اے اسلام ہے تے اے مسلمان ہے۔ امن کا پیغام ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن امن کا پیغام کسی موقع پہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ مودی ساڑھے سر تے بیٹھا بندوق لا کے تو جی ہم تو امن کا پیغام دینے والے، میں کہتے امن نہیں تے غیرت دا درس دے کہ جناب مسلمانوں یا تے مرو یا تے جیو، عزت نال جیو۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اس واسطے کہ شیر غیرت نال جیندا جو ہے، تے اے غیرت دا کام ہے جناب۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا آج بھی تیرے دم خم آئے تھے۔ ہرقل نے پھر جب پتہ کروایا کہ یار جا کے ویکھو کہ مسلمانوں دا لیڈر کون ہے، جدو ہرقل نو پتہ چلیا نا کہ مسلمان دا لیڈر اس ٹائم خود محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ خود بڑی فوج لے کے آئے نے، تو ہرقل پیچھے ہٹ گیا، دوڑ گیا، ہرقل مقابلے واسطے کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ جدو صحابہ گئے سن نا ہرقل آ گیا سی، اور ہرقل نے کم از کم 9 بندے شہید بھی کیتے سن، اور صحابہ کرام نے نقصان بھی ہویا سی، وہ تو حضرت خالد صحابہ نو بچا کے بچو کے لایا سن، ممکن ہے سارے صحابہ شہید ہو جاندے کیونکہ اگے ہرقل کھڑا سی نامراد۔ تے ہرقل دے مقابلے جدو رسول پاک علیہ السلام گئے نا تو انہوں پتہ چلا بے خود رسول اللہ آئے نے، تو وہ ہرقل دوڑ گیا سی، حضور دے مقابلے کوئی نہیں آیا سی۔ اس گل دا اج تک کافر جواب نہیں دے سکیا کہ ہرقل دوڑیا کیوں سی، حالانکہ ان کو 1.5 لاکھ دی فوج سی، حضور دے مقابلے کیوں نہیں آیا سی، ٹھیک ہے نا۔ ان دی وجہ ہے کہ ہرقل جاندا سی کہ واقعی جناب محمد رسول اللہ نبی نے، اور نبی کدے شکست نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ جدو نبی پاک علیہ السلام نے خط لکھے سن نا سارے بڑے بڑے حکمرانوں تے سارے بادشاہاں نو، اے ہرقل کول بھی خط گیا سی، تے ہرقل قریب سی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جڑے دے وزیر مشیر سن نا سارے نا مراد، انہاں دے چہرے بگڑن لگ پے سن۔ ہرقل نے کہا کہ یار اگر میں مسلمان ہوں تو میرے کو تو کرسی جانی ہے، اے بد نصیب ہرقل نے پھر کلمہ کوئی نہیں پڑھیا سی۔ جدو ملک شام نبی پاک علیہ السلام گئے نا پھر مقابلے واسطے، اے جاندا سی کہ واقعی اللہ دے نبی نے، ٹھیک ہے نا، اے اس واسطے مقابلے کوئی نہیں آیا سی۔ لیکن اے گل اج تک کافر نے کوئی نہیں اصرار کیتا بھی واقعی اے گل سی، کافر تو بس وہ ڈاما ڈول کر کے دوڑ جاندہ، ٹھیک ہے نا۔ تے اے ہرقل جناب دوڑ گیا سی، مقابلہ ہویا کیوں نہیں، کیونکہ صحابہ کرام دا تے منافقاں دا ٹیسٹ سی، اللہ تعالیٰ جانتا سی کہ صرف ٹیسٹ لینا ہے بھی کیڑا مخلص ہے تے کیڑا منافق ہے، اور ٹیسٹ بغیر جنگ تو ہی ہونا سی۔ اللہ تعالیٰ نے جڑا نا پھر نبی پاک علیہ السلام نے فتح عطا فرمائی، دشمن پھر مقابلے کوئی نہیں آیا سی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام تو واپس پلٹ کے آئے، تے رسول پاک علیہ السلام جو واپس آ رہے سن تے ایک دو واقعات تھے جڑے نبی پاک علیہ السلام نے پیش آئے سن۔ اس سفر دے اندر منافقہ نے بڑی کوشش کی سی معاذ اللہ کہ ایتھے ہی نبی پاک علیہ السلام کو شہید کیتا جاوے، کیونکہ منافق ہی نال گئے سن نا، اور رسول پاک علیہ السلام دی حدیث پاک ہے فی اصحابی 12 منافقا او کما قال علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے صحابہ کے اندر ہی 12 لوگ منافق ہیں، 12 منافقا 12 لوگ منافق ہیں، حالانکہ وہ ہے کون سن؟ حضور دے پیچھے نماز بھی پڑھتے سن، حضور دے ہاتھ چومتے سن، آ جا کے ایمان بچانے واسطے تھوڑی جی کوئی مسلمان دکھان واسطے کدے کدار مال بھی پیش کرتے سن، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے نہ مننے دے وچوں 12 لوگ منافق ہے نے۔ مولوی دی ہمیشہ مخالفت ہوندی ہے، لیڈر دی ہمیشہ مخالفت ہوندی ہے، کس دی؟ وہ جڑا حق دی گل کرے، ٹھیک ہے نا۔ جڑا مولوی ہے لبرل تے منافق لیڈر ہے، وہ ہر کسی نال سیٹ ہے، وہ مخالفت ہی کوئی نہیں۔ وہ جی ساڈے مولوی صاحب جی کوئی بندے مخالف نہیں سی، میں کہ اس واسطے مخالف نہیں سی کہ مولوی خسرا سی، کدے حق دی گل کرتا تے لوگ مخالفت کرتے۔ ایک بزرگ سن نا، انہوں نے جا کے جنازہ پڑھایا تے وہ لوگ بات مشورے
حضرت صاحب اے بڑا بندہ ٹھیک سی, بڑا بندہ چنگا سی. آپ نے فرمایا کیویں چنگا سی؟ او جی نے کسی نال نہیں بگاڑی سی اج تک, ہر بندہ اندر نال ٹھیک سی, بڑا خوش اخلاق بندہ سی. بزرگاں فرمایا خدا دے بندے, وہ پہلے دستے کم از کم میں منافق دا میں جنازے نہ پڑھاندا, اے بندہ منافق ہو کے مریا. اس واسطے کوئی دا مخالف ہی نہیں, کوئی دا دشمن ہی نہیں ہے. تے جڑا بندہ نا حق پرست اون دے ہمیشہ مخالف ہون گے. رسول اللہ دا مخالف نہیں سن, ابو بکر صدیق کے مخالف نہیں سن, اور آج آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دنیا منافق سی. اس تو بعد ہٹ کے صلاح الدین ایوبی دے منافق نہیں سن, محمود غزنوی دے منافق نہیں سن. تو جڑا بندہ بھی حق تے چلے گا نا, لوگوں دے مخالف لازمی ہون گے. اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب تک جملہ ہے, میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا, پھر دعا کر دیں. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماندے نے کہ جس بندے دا مخالف کوئی نہیں نا, سمجھو کہ بندہ ہجڑا ہے, اور بندہ خسرا جس بندے دا مخالف ہی کوئی نہیں. حضرت صاحب تسی کدے حق دی گل کرو تے جناب وہ کوئی بندہ مخالف ہوے. اس واسطے یاد رکھو صحابہ کرام دے منافقاں دا ٹیسٹ تھی جن دے وچ منافق فیل ہو گئے. اور اس واپسی دے اوتے نا نبی پاک علیہ السلام دی واپسی دے اوتے منافقاں نے رسول پاک علیہ السلام نو شہید کرنے دی بھی کوشش کی, لیکن وہ ناکامیاب ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے اوندا بھی تذکرہ قرآن مجید وچ کیتا ہے. تسی اندازہ کرو کہ اے چونکہ جنگ سی نا غزوہ تبوک دے حوالے نال کافراں دے نال, اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ دے اندر کافراں دا ذکر کوئی نہیں کیتا. اس پوری سورت صرف منافقاں دا ذکر ہے. اے تسی حیران ہو کے نہیں, حالانکہ دیکھو جڑا تو ٹارگٹ ہے اللہ تعالیٰ اون دے بارے گل کردا نا کہ تسی جا رہے ہو تے انج ہونا تے اگے تعداد ہے, اللہ نے کافر دے بارے گل ہی کوئی نہیں کیتی. پوری سورت توبہ اللہ تعالیٰ نے منافقہ دے بارے گل فرمائی ہے کہ منافق اے نے منافق بزدل نے, منافق نے ایگن رہا. اج اگر تنوں اللہ تعالیٰ ٹائم دے نا تسی سورت توبہ بیٹھ کے پڑھنا گھر, کم از کم ترجمہ ہے قرآن پاک تو پڑھنا سورت توبہ, اور تنوں اپنے آپ ہی سمجھ آ جانی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر کی کرنا چاہتا. ٹھیک ہے نا. اس واسطے حضرت صاحب اللہ تعالیٰ نو مخلص ایمان چاہیے, خالص ایمان. اے ملاوٹ والا ایمان نہیں چاہیے. ملاوٹ والا جڑا ایمان ہے اللہ تعالیٰ منہ دے اوتے مارے گا. اللہ تعالیٰ سانو اخلاص والا ایمان نصیب فرماوے.